کرتی ہے۔ حضرت مشاہدہ علیہ السلام کہتی ہے میں تیرے باپ کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتی، اپنا خدا نہیں مانتی، تیرے باپ کو اپنا رب ماننے پہ میں راضی نہیں، جا تو جسے کہنا ہے کہہ دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم المقام، قابل صدر احترام، معزز علماء اکرام و شعراء اکرام، سامعین بز، پروردگار عالم جل شانہ کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اس مبارک ماہ کی مبارک شب میں، مبارک جگہ پر، مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو تمام دنیا کی گندگیوں سے کاٹا، چھاٹا، نکالا اور امت محمدیہ ہونے کا لیبل لگایا، اور امت محمدیہ میں پیدا فرما کر دل کے برتن میں ایمان نصیب فرمایا۔ محترم دوستو، زیادہ دیر میں آپ کے بیچ حائل نہیں رہنا چاہتا، تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ اپنی پوری بات کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سننا سنانا بھی کمال نہیں ہے، ہم پوری رات تقریر سنیں اور سنتے بھی ہیں، الحمدللہ کہیں نہ کہیں جلسہ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی مقرر آپ کے کانوں تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچا رہے ہیں، لیکن پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سننا سنانا کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ ہم ایک بات سنیں اور اس پر عمل کر لیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور یہ سننا سنانا کمال نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء اکرام نہیں کہہ رہے، بلکہ خود رب قدیر کہہ رہا ہے۔ پروردگار اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بندے تیرا سننا کمال نہیں، سنانا کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ اس پر عمل ہو جائے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں، 23ویں پارے پہ جائیں، بالکل آخری صفحے کے قریب جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے، پروردگار عالم جل شانہ نے قرآن مقدس کے 23ویں پارے میں آخری صفحے کے قریب میں اعلان فرما دیا، فرمایا او لوگو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ پروردگار عالم جل شانہ نے صاف اعلان فرما دیا، بڑا پیارا ہے وہ میرا بندہ، بڑی پیاری ہے وہ میری بندی، جس نے میرے اور میرے رسول کے تذکرے کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ آگے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ۔ پروردگار عالم نے صاف طور پہ اعلان فرما دیا کہ وہ میرے بندے تیرا کام ہے زمین پر بیٹھ کر سننا اور عمل کرنا، میرا کام ہے آسمانوں پر بیٹھ کر تیرے ہدایت کے فیصلے کرنا۔ تو سننا سنانا کمال نہیں ہے، ویسے بھی ہم اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ یقین جانیے جس کلمہ توحید کو ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے اس کا یقین اگر دل میں اتر جائے، خدا کی قسم مسلمانوں کا حال آج اتنا برا نہ ہوتا۔
ہم زبان سے کہتے ہیں ساری کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ بات آج تک مسلمانوں کے دل میں نہیں اتری۔ اس توحید کے لیے صحابہ اکرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگلے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کلمے کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آج تو کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، ایک وقت تھا کہ کلمہ پڑھنا اور اپنے بچوں کو یتیم کر دینا برابر تھا، کلمہ پڑھنا اور اپنی بیوی کو بیوہ کر دینا برابر تھا، کلمہ پڑھنا اور اپنی جان کا قیمہ بنوا لینا برابر تھا۔ اسی کلمہ توحید کے لیے اگلے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ کے ایک لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی قوم میں کلمہ پڑھنے والی عورت تھی جس کا نام روایت میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے، موسیٰ کے رب پہ ایمان رکھتی ہے، لیکن کام بادشاہ کے دربار میں کرتی ہے، فرعون ملعون کے دربار میں کام کرتی ہے۔ جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کام کرتی ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں اس کا بال بنانے کا اس کا کام ہے، فرعون کے دربار میں کام کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا کام یہ کہ فرعون کے دربار میں بادشاہی دربار میں جتنی بھی عورتیں ہوں لڑکیاں ہوں ان کا بال بنانے کا کام ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی ہیں، بال بناتے بناتے ہاتھ میں سے کنگھی چھوٹ کر زمین پہ گری۔ جیسے ہی زمین پہ گری تو اس نے کہا یا رب موسیٰ، جیسے ہم اور آپ کوئی کام بگڑ جائے تو کہتے ہیں ہائے اللہ، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب موسیٰ۔ فرعون کی بڑی لڑکی تھی، اس نے اپنے کان کھڑا کی، کان کھڑے کر کے پوچھا کہ موسیٰ تو نے کیا کہا؟ پھر کہا یا رب موسیٰ میں نے کہا، تو اس نے کہا رب تو میرا باپ ہے، رب تو میرا باپ ہے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، جس کو قرآن کریم نے پروردگار عالم جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی۔ قرآن کریم کہتا ہے فرعون اپنے آپ کو جھوٹ بولتا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں پالنہار ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہی اس کی بڑی لڑکی نے پوچھا موسیٰ تو نے کیا کہا، اس نے کہا یا رب موسیٰ، اس نے کان کھڑے کیے، کہا رب تو میرا باپ ہے، پھر تو کس رب کے بارے میں بات کرتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتی ہے میں تیرے باپ کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتی، اپنا خدا نہیں مانتی، تیرے باپ کو اپنا رب ماننے پہ میں راضی نہیں، جا تو جسے کہنا ہے کہہ دے۔ جیسے ہی موسیٰ نے رب کیا نام انکار کیا تو موسیٰ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو کہہ دوں گی، اور حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ تو کون سے رب کا نام لیتی ہے، تو کون سے رب کے بارے میں بولتی ہے؟ چونکہ فرعون کی بڑی لڑکی کو شروع سے ہی اس نے یہ سنا تھا کہ رب میرا باپ ہے، خدا میرا باپ ہے، اب یہ موسیٰ کس رب کے بارے میں بات کرتی ہے؟ تو موسیٰ حیران ہو کر پوچھتی ہے تو کون سے رب کے بارے میں کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ارے تیرے باپ کو میں رب نہیں تسلیم کرتی، میں تو اس رب کے بارے میں بات کرتی ہوں جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں اس رب کے بارے میں بات کرتی ہوں جو رب عزت دینے پر بھی قادر ہے، ذلیل کر دینے پر بھی قادر ہے۔ ارے میں تو اس رب کی بات کرتی ہوں جو کہتا ہے اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ میں اس رب کے بارے میں بات کرتی ہوں جو کسی کام کو کرنے پر آتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ میں اس رب کے بارے میں بات کرتی ہوں۔
چنانچہ حضرت مشاطہ علیہ السلام کی زبان سے جب یہ الفاظ اس نے سنا، وہ اپنے باپ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہمارے دربار میں ایک لڑکی ایک عورت کام کرتی ہے، وہ تجھے رب نہیں تسلیم کرتی، وہ تجھے اپنا خدا نہیں مانتی، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب مانتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ فرعون جب اس بات کو سنتا ہے، جلال میں آتا ہے، اسے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، چنانچہ حضرت مشاطہ علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مشاطہ علیہ السلام آتی ہے، فرعون کا دربار اس سے پوچھتا ہے، دربار اس سے پوچھتا ہے کہ اے مشاطہ، تو کسے اپنا رب مانتی ہے؟ میں نے سنا ہے تو مجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرتی، فرعون کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتی، تو کسے اپنا رب مانتی ہے؟ تو مشاطہ بے دھڑک الفاظ سے زبان سے کہتی ہے، قرآن کہتا ہے قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ اے فرعون، میں تجھے اپنا رب تسلیم نہیں کرتی، بلکہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب کو اپنا رب مانتی۔ چنانچہ فرعون جلال میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، بارہا منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مشاطہ علیہ السلام بارہا کہتی ہے نہیں، ایک مرتبہ جب میں ایمان لا چکی ہوں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون اس بات کو جب سنتا ہے تو کہتا ہے میں تجھے مشاطہ 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، 24 گھنٹے میں تو اپنے ارادے کو بدل لے، اپنی زبان کو بدل لے، تو پھر میں تجھے بادشاہی گھرانے میں جگہ دوں گا، وہی مقام عطا کروں گا، ورنہ میری سزا کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، میں اتنی دردناک سزا دوں گا۔ خدا کی قسم فرعون کی سزائیں بھی اتنی دردناک ہوتی تھی کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ جب وہ سزا دیتا تھا کسی کو تو میدان میں بلایا جاتا تھا اور ننگا کیا جاتا تھا، اور ننگے کر کے ریت پہ لٹایا جاتا تھا، گرم ریت پہ، اور پھر ہاتھوں کو پھیلا کر، پاؤں کو پھیلا کر وہ کیل ٹھوک دیا کرتا تھا، جس کو قرآن مقدس میں پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا کہ فرعون جو لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا، میں سے ٹھوک دیا کرتا تھا، میں اسے ضرور جہنم میں ڈالوں گا اور دردناک عذاب دوں گا۔ چنانچہ حضرت مشاطہ علیہ السلام کو دربار میں دوسرے دن پیش کیا گیا۔ 24 گھنٹے کے بعد فرعون کا دربار پوچھتا ہے اور مشاطہ تو کیا کہتی ہے؟ پھر یہ زبان کہتی ہے قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ جب میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے رب کو اپنا رب تسلیم کر چکی ہوں، جس سے جو پر پڑے قلب در یہ زبان نہیں پھر سکتی۔ چنانچہ فرعون پھر اپنے درباریوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ننگی تلوار لیا۔ پھر اس کی بیٹی جس کا بال بنا رہی تھی، جس نے مشاطہ کے بارے میں فرعون کو جا کر لگائی تھی آگ، وہی بیٹی کہتی ہے کہ اے ابا جان، مجھے پتا ہے یہ ایسے نہیں مانے گی، میں نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اپنے بچے سے یہ بڑی محبت کرتی ہے، اسے لایا جائے، جب اسے سزا دو گے تو یہ آپ کو اپنا رب تسلیم کر لے گی۔ چنانچہ حضرت مشاطہ علیہ السلام کے دودھ پیتے بچے کو لایا جاتا ہے، دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور حضرت مشاطہ کے سینے پہ لٹایا جاتا ہے۔ پھر فرعون کا دربار پوچھتا ہے اب کیا کہتی ہے؟ حضرت مشاطہ علیہ السلام نے فرمایا اب بھی میرا وہی الفاظ ہے، اب بھی میرے وہی ارادے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا میں نہیں کر سکتی۔ چنانچہ روایت میں لکھا ہوا ہوتا ہے فرعون اپنے درباریوں سے حکم دیتا ہے، وہ تلوار اٹھاتا ہے، حضرت مشاطہ علیہ السلام کے بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، جس کے روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جس سے خون کا قطرہ حضرت مشاطہ علیہ السلام کے چہرے پہ جاتا ہے، جب چہرے پہ جاتا ہے وہ درد مار کر چیخے مار کر چلانے لگتی ہے، رونے لگتی ہے۔ فرعون کا درباری پھر پوچھتا ہے اب تیرے کیا ارادے ہیں؟ پھر وہی حضرت مشاطہ علیہ السلام فرماتی ہے او بولو او فرعون کے درباریوں، او غلاموں، تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک اولاد بخشی تھی، میرے اور خدا کی محبت میں ہو سکتا تھا کہ یہ میری اولاد دیوار بن سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس دیوار کو بھی ہٹا دیا۔ اب میرے اور میرے خدا کے درمیان کے محبت اور کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا، میں اپنی زبان پر قائم ہوں، گردن کٹ سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں ہوگی۔
وہ حضرت مشاۃ علیہ السلام. چنانچہ روایت میں لکھا ہوا ہے تاریخ شاہد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے حضرت مشاۃ علیہ السلام ایمان کی اتنی پختہ نکلی خدا کی قسم روایت موجود ہے. حضرت مشاۃ علیہ السلام کی آخری وہ گھڑی آئی کہ فرعون کے درباریوں نے حضرت مشاۃ کے دونوں ہاتھ کو پھیلایا، دونوں پیر کو پھیلا کر کیلیں ٹھوک دی گئی. حضرت مشاۃ علیہ السلام کی روح پرواز ہو گئی، اللہ کے دربار میں چلی گئی، اللہ سے ملاقات کرنے کو ہو گئی. چنانچہ حضرت مشاۃ علیہ السلام کی زندگی چلی گئی، ایمان کا سودا نہ کیا، کڑی سے کڑی ملا کر چلو. اب آ جاؤ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں امام الانبیاء کو نبوت ملتی ہے. اللہ پاک اپنے پاس معراج کے لیے بلاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں. جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے. کیا بات ہے جبرائیل، اللہ نے بلایا ہے. حضرت اللہ کے رسول کا کرم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں. چلنے کو سفر ہوتا ہے. پہلا سفر آسمان ہے. پہلے سفر میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر دوسرے آسمان کی طرف رجوع ہے. دوسرے آسمان پر جیسے ہی میرے نبی پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے. تیسرے آسمان پر جیسے ہی پہنچے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کو، اللہ کے پاک پیغمبر کو، میرے اور آپ کے آقا کو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب چوتھے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں، ابھی چوتھا آسمان آیا نہیں، بیچ میں ایک میدان آتا ہے. بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہوتی ہے، جنت کا نظارہ لگ رہا ہوتا ہے، بڑی حسین فضائیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درمیان میں پوچھ لیا، جبرائیل کیا ہم جنت پہنچ گئے؟ کیا ہم جنت پہنچ گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر ابھی تو ہم تیسرے اور چوتھے آسمان کے بیچ میں ہیں، ابھی تو جنت میں ابھی چوتھے آسمان، پانچویں آسمان پر چھٹے آسمان، ساتویں آسمان، پھر اس کے بعد کہیں جنت کا نظارہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل پھر اتنی حسین فضا کہاں سے آئی، پھر اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا آرام فرمائیں، میں سارا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. چنانچہ پوچھا حضرت جبرائیل کہتے ہیں آپ تھوڑا سا آرام کریں، میں آپ کی ذہن نشی کرتا ہوں کہ یہاں اتنی اچھی فضا کیوں ہے، یہاں جنت کی خوشبو کیوں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے نبی، او امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر اتنی اچھی خوشبو اس لیے ہے، اتنی اچھی فضا اس لیے ہے، اتنی حسین فضا اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والی تھی، میرے رب پر ایمان لانے والے حضرت مشاۃ علیہ السلام تھی، رب کا کلمہ پڑھتی تھی، فرعون کے دربار میں کام کرتی تھی. فرعون کو کب گوارا تھا میرے دربار میں کام کرنے والی ہو اور اس رب کو اپنا رب تسلیم کرنے والی ہو. فرعون کو گوارا نہ ہوا، فرعون نے حضرت مشاۃ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا. لیکن حضرت مشاۃ علیہ السلام نے اپنے بچے اور اپنے جان کی قربانی تو دے دی لیکن ایمان کا سودا نہ کیا. وہی مشاۃ علیہ السلام کی یہاں قبر موجود ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مشاۃ کے قبر کے پاس لے جایا جائے. چنانچہ حضرت مشاۃ کے قبر کے پاس جیسے ہی اللہ کے رسول پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالی حضرت مشاۃ علیہ السلام کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ میرے بندے میرے نام پر جو قربانی دیتا ہے پھر وہ مقام میں عطا کرتا ہوں، پھر بڑا اونچا مقام ملتا ہے.
آج ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اسی نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائی اور اللہ کے نام پر قربانی دی، اس کی قبر پر جب میرے نبی جاتے ہیں پھر اس کے لیے آج جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ارے ہم اس نبی کی امت ہے جس نبی کے لیے اللہ پاک نے یوں فرمایا، نہریں بنائی اور ایسی ایسی نہریں تیار کی کہ تمام انبیاء پیئیں گے پہلے، اور جب میرے نبی پہلے پیئیں گے، جب تک میرے نبی نہ پانی پی لے وہاں تک کوئی نبی نہیں پی سکتا، اور تمام نبی کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ جب تمام نبیوں کا نمبر بعد میں آیا، جب تک یہ امت ان نہروں کا پانی نہ پی لے وہاں تک کسی اور امت کا نمبر آئی نہیں۔ ہم وہ امت، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس دہانے پہ کھڑے؟ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جدھر دیکھیں اور چمگوئیاں ہوتی رہتی ہے، فلاں کی حکومت، فلاں کا سب چیز، تمام چیزیں اس کی ہے، پھر ہمارا کیا ہے؟ ارے رب تو ہمارا ہے۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، خدا کہتا ہے ایمان والے مجھے پکار کے تو دیکھ، رب تو ہمارا ہے۔ محترم دوستو،